چیف جسٹس صاحب سے امید ہے آپ کو؟ جی میں بول رہی ہوں، مجھے امید کی بات نہیں ہے، یہ ان کا کام ہے، وہ بیٹھے ہیں وہیں پہ۔ امید کیوں میں لگاؤں، اس کا کام ہی یہی ہے، وہ چیف جسٹس ہے، وہ نوٹس لے۔ کیوں 41 دنوں سے یہ خاندان یہاں بیٹھی ہیں؟ کیوں 2 دہائیوں سے جو مسئلہ چل رہا ہے اس پر کسی نے کوئی بھی کام نہیں کیا ہے؟ 2 دہائیوں سے لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشلی آپ کے ادارے کل کر رہے ہیں، ڈیتھ اسکواڈ بنایا گیا ہے، ڈیتھ اسکواڈ کو مسلح کیا گیا ہے جو عام بچوں کو مارتے ہیں، عورتوں کو مارتے ہیں۔ اس پر تو مجھے امید نہیں، اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری کو نہیں جان پا رہا ہے تو یہ میری غلطی نہیں ہے، یہ اس کی غلطی ہے۔ اس کو اپنی ذمہ داری معلوم ہونی چاہیے کہ انصاف کا مطلب کیا ہے۔ جب رائٹ ٹو لیو از دا بگیسٹ رائٹ آف اے ہیومن بینگ، اگر آپ کوئی بھی اسٹیٹ رائٹ ٹو لیو نہیں دے سکتی ہے کسی انسان کو تو باقی تمام حقوق کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ، آپ ان کی حالت کو دیکھیں، ان کے پٹے ہوئے کپڑوں کو دیکھیں، ان کے ہاتھوں میں جو تصویر ہے نا پرانی پتی ہوئی ہے، یہ اتنا بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ ایک تصویر نہیں بنا سکے۔ یہاں ایسی فیملیز بھی ہیں جن کے پاس ان کے بیٹے کی پاسپورٹ والی تصویر ہے اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، شناختی کارڈ بھی یہ لوگ اٹھا کر لے کر گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ پھر بھی آپ سے سینڈک کا سونا نہیں مانگ رہے ہیں، یہ آپ سے یہ نہیں مانگ رہے کہ سوئی گیس کو 56 سے لے کر آج تک آپ لوگوں نے اپنے ہر گلی کوچے میں پہنچایا، لیکن بلوچستان میں جہاں سے وہ نکل رہی ہے وہاں اس کو نہیں دیا۔ یہ آپ سے تعلیم کی حقوق نہیں مانگ رہے ہیں، یہ آپ سے صحت نہیں مانگ رہے، مانگنا تو چاہیے تھا۔ ریکوڈک میں جہاں پہ آپ نے اٹامک وہ کیا، وہاں پر آج بھی لوگ جو ہے نا ارریورسیبل DNA چینجز کی وجہ سے کینسر زدہ ہے، لیکن وہاں پر کوئی نارمل ہاسپٹل بھی نہیں ہے جو لوگوں کا علاج کر سکے۔ یہ تو بنیادی ضروریات ہے، آپ ان ضروریات کو ایک سائڈ کر دیں۔ یہ لوگ آپ سے بول رہے ہیں بھئی ہمیں جینے کا حق دو۔ کیوں ہم اپنے نوجوان بچوں کو اس لیے تو بڑا نہیں کرتے ہیں کہ آپ کے گنڈا نما جو سپاہیوں کو آپ نے محافظ بنایا ہوا ہے وہ گھسیٹ کر ماؤں کی گود سے، بالاج کی ماں آج بھی روتی ہے کہ میرا بیٹا سو رہا تھا جب اس کو کھینچا گیا۔ وہ آج بھی جب بھی صبح ہماری کیمپ کی صبح اس کی آنسوؤں سے ہوتی ہے، اور جب وہ روتی ہے تو یہ یہاں اس کیمپ میں موجود جو 100 خاندان ہیں وہ بھی اس کے ساتھ روتے ہیں۔ وہ اس دن کے لیے ڈرتے ہیں کہ کبھی ان کو بھی اس کی لاش موصول ہوگی۔ اس درد، اس تکلیف کا کسی کو اندازہ ہے؟ یہ سارے لوگ آپ سے بول رہے ہیں بھائی ہمیں جینے دو، لے جاؤ سارے وسائل، ہمیں جینے کا تو حق دو۔ کیا وحشی ہو تم لوگ؟ مسلمانیت کے نام پر تم لوگوں نے یہ ملک بنایا تھا، کون سا اسلام ہے آپ لوگوں کا؟ ایسا تو کوئی غیر مسلم بھی نہیں کرتا جو تم لوگوں نے جبر ہمارے ملک پر، ہمارے زمین پر ڈالا ہوا ہے۔ اور وہ تو آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن بلوچستان کے اندر جو پنجابیوں کو مارا جاتا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ اس کے اوپر آپ لوگ کیوں نہیں آواز اٹھاتے کہ ان کی کلنگز کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ انوار الحق کاکڑ صاحب نے کہا ہے، آپ اس کو رسپونڈ کرنا چاہیں گی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے پہلے بھی اس کو رسپونڈ کیا ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے۔ یہ وہ نفرت آمیز بیانیہ ہے جس کے تحت پنجاب کو خلاف کیا گیا، بلوچستان کی پنجاب کے عام عوام کو سندھیوں کے خلاف کیا گیا، نفرت کے ذریعے رول کیا گیا۔ ہم بارہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب پنجاب کا نام لیتے ہیں تو پنجاب کے عام عوام سے ہم مخاطب نہیں ہیں، اور اس طرح کی نفرت انگیزی نہیں پھیلائی جائے، ٹھیک ہے نا؟ ہر بلوچ قتل و غارت کے خلاف ہے، ہر بلوچ یہ نہیں چاہتا ہے، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی زمین پر کسی کو مارا جائے، بالکل۔ اور ان کے بیان کی مجھے افسوس ہوتا ہے، مذمت بہت الگ چیز ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے، کاکڑ صاحب پہ افسوس ہے، ان کے بیان پر ہی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کوئی انسانی بیان بالکل ہے ہی نہیں۔ ہم بار بار کہہ رہے ہیں اگر آپ ہمیں کرش کریں گے، آپ 75 سالوں سے آپ کی پوری ریاست نے ہمیں کرش کیا، لوگوں کو مارا ہے، لاشیں پھینکی ہیں۔ بلوچوں کی جبری گمشدگی کے بعد سندھیوں کا شروع ہوا، پھر پشتونوں کا شروع ہوا، اس کے بعد پنجاب میں جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں۔ مدثر نارو جو ایک جرنلسٹ ہے، جی I remember 5 سال سے 6 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، اس کی والدہ جی ٹھیک ہے نا، اس کا بیٹا جوان بچہ ہے، وہ تکلیف جو ہے نا، وہ تکلیف مشترکہ تکلیف جو اس کرب سے گزرا ہے وہ بہتر سمجھ سکتا ہے۔ میرے باپ کی انہوں نے لاش پھینکی، مجھے سمجھ آتی ہے،